مسجد کے بدلے مندر گرایا جائے، مسلمان کی ایک جان کے بدلے 100 ہندوؤں کو واصل جہنم کیا جائے، وہ خونی لبرل جو آج تک بھونک رہے تھے مذہبی جماعتوں کے خلاف، وہ بھی کان کھول کے سن لیں، اور ہر گھر سے آواز آ رہی ہے الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان کی عظیم بہادر فوج بارڈروں پر کھڑی اپنے ملک کی سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جگہ ہے پہلگام، وہاں سے تھانہ جو ہے 45 منٹ کے یا 50 منٹ کے سفر پر ہے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے آ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا جو سیر و تفریح کے لیے پھر رہے تھے۔ اب 45 یا 50 منٹ کا سفر ہے تھانے سے پہلگام، ٹھیک اس واقعہ کے 10 منٹ کے بعد FIR ان کی کاٹ دی گئی، زخمی وہیں پڑے ہیں، جو مارے گئے وہ وہیں پڑے ہیں، وہ لاشیں تڑپ رہی ہیں، کوئی طبی امداد نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان زخمیوں کو، نہ کوئی موقع پہ آیا، نہ کسی نے تحقیق کی، نہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ گولی کس نے چلائی، وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے۔ ٹھیک 10 منٹ کے اندر اندر FIR کاٹ دی گئی کہ یہ جناب ہمسایہ ملک پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے تو انہوں نے یہ حملہ کیا اور انہوں نے یہ بندے مارے ہیں۔ یہ تھا مودی کا پلان پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کا، لیکن جب دنیا نے اس کے ثبوت مانگے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ عالمی سطح پر بھی میری ذلت ہو رہی ہے، اپنے ملک میں بھی مجھے ذلت کا طوق پہنایا جا رہا ہے، اپوزیشن پارٹیز پوچھ رہی ہیں کہ بھئی تحقیق کہاں ہے، اگر وہ پاکستان سے آئے تھے تو تمہاری وہ 10 لاکھ کی فوج کہاں ہے جو تم نے وہاں تعینات کی ہوئی ہے، وہ فوج کہاں تھی؟ اور ان کے اپنے لوگ کہنے لگے کہ پہلگام جانے کے لیے 10 جگہ پہ پہلے چیکنگ ہوتی تھی، وہاں بیریئر رکھے ہوئے تھے، وہاں آرمی کی چیک پوسٹیں تھیں، وہ چند دن پہلے چیک پوسٹیں کیوں ہٹائی گئیں، وہ چیکنگ کیوں ختم کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان نے حملہ نہیں کیا، یہ مودی کا اپنا پلان تھا کہ وہاں بندے مروا کر اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے، عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ لیکن جب وہ ہر جگہ پہ ناکام ہوا، اس کا کوئی ثبوت نہ دے سکا کہ دہشت گرد جو ہے دوسرے ملک سے آئے تھے، تو اس نے فوری اعلان کر دیا اور اپنا اس دور کا یزید ہونے کا ثبوت دنیا کو دے دیا۔ ایک یزید وہ تھا جس نے مولا حسین کا پانی بند کیا تھا، اور ایک آج کا یزید یہ ہے جس نے پہلا اعلان ہی یہ کیا کہ میں پاکستان کا پانی بند کر رہا ہوں، یہ اعلان کر دیا، اور پھر سرحدوں پہ فوج لگا کے پاکستان کی مختلف جگہ پر حملے کیے۔ اور حملے کہاں کیے؟ مسجدوں پر، مدارس پر۔ ایک بات تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے، وہ لبرل، وہ خونی لبرل جو آج تک بھونک رہے تھے مذہبی جماعتوں کے خلاف، وہ بھی کان کھول کے سن لیں، آنکھیں کھول لیں اور دیکھ لیں۔ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی کفر کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے وہ مسجد اور مدرسے والے ہیں، اگر کوئی دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے تو یہ مسجدوں اور مدرسوں والے ہیں جو قال اللہ اور قال رسول پڑھانے والے ہیں۔ اگر دندان شکن جواب دے سکتے ہیں تو یہی دے سکتے ہیں، اور دشمن بھی جانتا ہے کہ ہمارے دشمن یہ ہیں جو مسجدوں اور مدرسوں والے ہیں۔ اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کی بہادر فوج کو، اس فوج کے نوجوانوں کو، اور پاکستان کی پوری 25 کروڑ عوام کو، جنہوں نے جذبے کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہمیں حکمت عملی نہیں، ہمیں ہندوستان سے بدلہ چاہیے جو اس نے ظلم کیا ہے۔ اور پاکستان کی فوج نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایسا جواب دیا کہ آپ آج انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری فوج تو کہہ رہی ہے
کہ ابھی ہم نے جواب دینا ہے، ابھی تک تو ہم نے دفاع کیا ہے، اب دفاع کیا ہے تو دشمن کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اندازہ کریں جب پاکستانی فوج اپنے ان شہیدوں کا بدلہ لے گی تو پھر اس کفر کلی مودی کا کیا حال ہوگا۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی اس غیور عوام کو، اور پھر ایک بات پورا عالم کفر سن لے کہ جتنی فوج پاکستان کے پاس ہے دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ہماری 25 کروڑ عوام ہے، ان میں سے آپ بوڑھے نکال دیں، بچے نکال دیں، عورتیں نکال دیں، ان کو نکال کے آپ 5 کروڑ لوگوں کو نکال دیں ان کو، تو باقی 20 کروڑ بچے، اور 20 کروڑ کے 20 کروڑ یہ جہاد کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہر لمحہ اپنی فوج کے ساتھ بارڈر پہ جا کے اپنے ملک و ملت کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اور ہر گھر سے آواز آ رہی ہے الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ مودی کسی بھول میں مت رہے کہ ہم نے یہ چھیڑا ہے تو یہ صرف پاکستانی فوج کا مسئلہ ہے یا حکومت کا مسئلہ ہے یا فقط اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہر اس پاکستانی کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے، اور ہر پاکستانی اس خون کا بدلہ چاہتا ہے۔ مسجد کے بدلے مندر گرایا جائے، جان کے بدلے جان، بلکہ مسلمان کی ایک جان کے بدلے 100 ہندوؤں کو واصل جہنم کیا جائے، اور زمانے کو دکھایا جائے ہاں مسلمان ایسے اپنے شہداء کا بدلہ لیا کرتے ہیں۔ ابھی تو پاک فوج نے فقط دفاع کیا، کیا کیا ہے؟ فقط دفاع کیا ہے، اور انڈین میڈیا خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ جن جہازوں کو پاکستان کا مقابلہ کرنا تھا وہ تو گول گول چکر کاٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے رافیل وہ اس نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن افسوس کہ پاکستان نے وہ بھی گرا دیا۔ اور پاکستان کی فوج کی یہ عظیم حکمت عملی کہ بارڈر کراس بھی نہیں کیا، اور ان کے طیارے بھی مار گرائے، ان کے طیارے بھی مار گرائے۔ ان کی چیخ و پکار جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جنگی پالیسیاں کیا ہیں، وہ تو ظاہر ہے حکومت نے بنانی ہوتی ہے، وہ انہوں نے بنانی ہوتی ہے جنہوں نے جنگ لڑنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ جنگ طویل چلے گی یا مختصر ہوگی، اور ہمیشہ جنگ کی پالیسی ظاہر کی بھی نہیں جاتی، کیونکہ جب ظاہر کی جاتی ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے جنگ مختصر ہو یا جنگ لمبی چلے، انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے ہر لمحہ اور ہر گھڑی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی پریشانی اٹھانا پڑے، ہمیں اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھانا پڑے، کیونکہ جنگ میں پھول نہیں برسا کرتے، جنگ میں ہمیشہ آگ برسا کرتی ہے۔ جنگ آگ اور خون کی ہولی کا نام ہے، اور جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کو میدان کارزار کا ایک اپنا نظارہ ہوتا ہے، لیکن اس میدان کارزار میں شہادت کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کٹ جانے کا بھی ایک اپنا ہی نظارہ ہوا کرتا ہے۔ اس کی جو لذت ہے وہ ہمیں حضور کے صحابہ بتا گئے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے جاتے، اور حضرت درار، حضرت مسنہ، یہ عظیم حضور کے صحابہ، یہ عظیم جرنیل جب جنگ کے لیے جاتے تو چشمے فلک بھی یہ نظارہ دیکھ رہا ہوتا، اور حضرت علی مرتضی شیر خدا جب تلوار چلاتے تو فرشتے بھی آسمان سے کہتے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مرد تو وراء الورا، اسلام میں تو عورتوں کا جو جذبہ ہے، اگر ہندو آج بھی وہ پڑھ لیں وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ قادسیہ جاری تھی، آپ کے 4 بیٹے، چاروں جوان، چاروں کو لے کر میدان کارزار میں پہنچی، ان کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا بیٹے میں تم پہ تب راضی ہوں گی
جب تم سارے شہید ہو جاؤ اور مجھے لوگ کہیں یہ شہید کی ماں ہے اور اس نے اپنے چاروں بیٹے رسول اللہ کے دین پہ قربان کر دیے ہیں، اور پھر چاروں بیٹے شہید ہوئے، چاروں میتیں جوان بیٹوں کی سامنے پڑی ہیں، ماں بیٹھی ہے، تو کئی لوگوں نے سوچا عورت ہے، عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے پریشان ہو، چلو ان کے جا کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ آ کے تعزیت کرنے لگے کہ چار بیٹے تھے، چاروں شہید ہو گئے۔ فرمایا تعزیت نہیں کرو، مبارک دو کہ رسول اللہ کے صدقے اللہ نے چاروں بیٹے دیے تھے، رسول اللہ کے دین پر چاروں قربان ہو گئے، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اور جن کی عورتوں کا جذبہ یہ ہو، ان کے مردوں کے جذبے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ گناہگار تو ہو سکتے ہیں، خطا کار تو ہو سکتے ہیں، عمل میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب دین پہ پہرے کی بات آئے گی، جب ملک و ملت کی حفاظت کی بات آئے گی، سب یکجان ہو کے انشاءاللہ موجود ہیں۔ اور ہم تو ویسے بھی قبلہ امیر المجاہدین کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ مودی کے ساتھ جنگ ہونی ہے، اب ہو جائے یا کچھ سال بعد ہو جائے، لیکن ہماری بہادر فوج جو ہے اس کفر کلی کو لتاڑ کے رکھ دے گی۔ اس وقت بھی آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، آپ سے پوچھا گیا کہ ہندوستان جنگ لگانے کے لیے تیار ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ساڈا بہادر جرنیل اور انڈیا دے جرنیل نو لتاڑ کے رکھ دے گا۔ انشاءاللہ العزیز زمانہ دیکھے گا کہ پاکستان کس طریقے سے اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے، اور زمانے نے دیکھ بھی لیا کہ کس جرت کے ساتھ، کس حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور پاکستان کی عوام، ان کی بے خوفی کا عالم یہ ہے کہ آپ آج تصویریں دیکھ لیں، جہاں جہاں ڈرون گرتے ہیں، ہندوستان میں کہیں اگر ڈرون گرا تو وہاں جناب لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، چیخنا شروع ہو گئے، رام رام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان جہاں ڈرون گرتا ہے، پاکستانی وہاں جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، ایک بندے کو میں نے دیکھا منہ میں سگریٹ لیا ہوا اور بڑے غور سے جناب اس کو دیکھ رہا ہے، جیسے سب سے بڑا سائنسدان یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پاکستانی قوم پر کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ پاکستانی عوام پورے جذبے اور ہمت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں، جگہ جگہ پہ ریلیاں نکال رہے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم نے بھی جناب LOC پہ جا کے، بارڈر پہ جا کے ان ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس قوم کا جذبہ اس طرح موجود ہو، پھر کوئی کفر کے لیے اس کا مقابلہ کر سکتی؟ الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک، پاکستان پاکستان پاکستان